ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود اللہ بالغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو میں ہم ماہ رجب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں مالک کائنات فرماتے ہیں ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس دن سے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رجب کیونکہ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا ضروری ہیں۔ رجب ترجیب سے ہے اور اس کے معنی تعظیم کے ہیں کہ اس مہینے کو عرب لوگ رجب اس لیے کہتے تھے کہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے لوگ لڑائی اور جھگڑا اس مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے، اس حوالے سے بھی اس مہینے کا نام ماہ رجب ہے۔ اور رجب کے اندر ہمارے مسلمانوں میں خاص کر انڈیا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ، خاص کر جو اجمی لوگ ہیں، ان کے اندر بہت ساری رسومات رجب کے اندر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے اس مہینے میں فلاں نماز پڑھی جائے تو یہ ہوگا، کوئی کہتا ہے اس میں روزہ رکھا جائے تو یہ ہوگا۔ یہ سنیں، اس کی سب سے بڑی رجب کی جو عظمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے، یہ حرمت ہے، اور اس کی انفرادی کوئی اور خاص حرمت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خاص عظمت ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی مخصوص عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین اللہ کے قرآن کا اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کا نام ہے۔ ہماری سوچ کا نام، ہمارے رسم و رواج کا نام، ہمارے آباء و اجداد کے آبائی تہواروں کا نام دین نہیں۔ دین کسی مولوی کے فتوے کا نام نہیں، دین نہیں کسی امام کے قول و اقرار کا نام، دین نہیں کسی فقیہ کے فن کا نام، دین نہیں۔ دین اللہ کے قرآن کا نام ہے اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کا نام ہے۔ تو قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہو اسے سرخم تسلیم کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نجات کا وہ ایک ہی راستہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے امت کے نام پر پیغام دیا، اور امت کو حکم دیا۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے موطا امام مالک کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام میں دین تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اندر اپنی طرف سے کسی کو ایجاد کرنے کی، کوئی چیز دین کے اندر ایڈ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے،
اس کے اندر نہ کمی کی جائے نہ اضافہ کیا جائے، اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اکثر خطبہ کے اندر، خطبہ جمعہ اور عیدین کے اندر، اللہ کے رسول دیگر خطبوں کے اندر بھی یہ ذکر کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، آپ علیہ السلام خطبے کے اندر یہ پیغام دیتے کہ بہترین باتوں والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ، سب راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، شر الامور محدثاتها، اور میں بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نکالے جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور میں کل مخدثۃ بدعہ، اللہ کے رسول میں ہر نو ایجاد کام دین میں بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور میں ہر جو بدعت ہے، یہ ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں اور بدعات سے اپنے دامن کو بچائیں۔ جو چیز میرے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں دین و شریعت نہیں تھی، صحابہ کے دور میں جو چیز دین و شریعت نہیں تھی، وہ آج بھی دین و شریعت نہیں ہے، کیونکہ اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو حرج کیا ہے۔ رجب کے اندر بہت ساری باتیں اور بہت ساری الٹی سیدھی رسومات جو ہے لوگوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں، اور جو کرنے کے کام تھے ان کاموں کو امت نے چھوڑ دیا، اور جو خود تراشیدہ اور نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد، آپ کی وفات کے سینکڑوں سال بعد جو چیزیں اسلام کے اندر جاری کی گئی ہیں، ان کے اوپر سختی سے لوگ کاربند ہوتے ہیں، اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ تو اسی طرح رجب کا ایک کنڈا بھی ہے، رجب کے اندر ایک رسم یہ کنڈا بھی ہے، اور یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، نہ نبی پاک علیہ السلام کے 1,44,000 صحابہ کرام سے کوئی ثابت ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام کے آل بیت رسول جو تھے ان سے کوئی عمل ثابت ہے۔ یہ ویسے ہی لوگوں نے منسوب کر دیا ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے منسوب کر دیا، ایک جھوٹا واقعہ، ایک کہانی بنائی، اور اس کہانی کے اوپر ایک بڑی عبادت کی، ایک عمارت کھڑی کر دی، کنڈا۔ اب کنڈے کی اصل کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر مثال کے طور پر بہت ساری چیزوں کے ہم نام لیتے ہیں، اور وہ نام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نماز۔ اب نماز کی اصل جو ہے قرآن میں صلاۃ ہے، حدیث کے اندر اصل صلاۃ ہے، اور بطور ترجمہ ہم نماز بھی بولتے ہیں اردو کے اندر۔ جس طرح ایک روزہ ہے، ہم روزہ بولتے ہیں، اور روزے کی اصل صوم قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے، حدیث کے اندر روزے کی اصل موجود ہے، ہم اگرچہ اسے روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں، اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے، اگرچہ ہم کسی نام سے اسے لے رہے ہوتے ہیں اصل۔ لیکن آج دن تک مجھے کنڈے کی عربی کہیں نظر نہیں آئی کہ کسی مقام پر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عربی کے اندر کنڈے کو کیا کہتے ہیں، اس کی تو کوئی اصل نہیں۔ یہ لوگوں نے بنا لی ہے ایک کہانی، اور خود ساختہ من گھڑت کہانی کو جناب اس کے پیچھے لگایا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام لے کر ان کے نام کا لیبل لگا کے کر دیا کہ کہتے ہیں جی ایک مدینے کے اندر ایک لکڑہارا تھا، اور وہ بڑا تنگ دست تھا، اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا، تنگ دستی کے مارے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا، دوسرے علاقے میں چلا گیا محنت مزدوری کے لیے، لیکن عرصہ دراز بیت گیا، واپس نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی خرچ بھیجا۔ عورت نے پیچھے جناب ایک وزیر کے گھر میں
نوکری کر لی، اس کے گھر کے اندر جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی۔ تو کیا ہوا، تو ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے اپنی تندرستی کا ذکر کیا، تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ کہتے ہیں آج 22 رجب کی تاریخ ہے۔ کہتے ہیں 22 رجب کی تاریخ، اس دن جو میرے نام پر کنڈے بھرے گا، جو میرے نام کی فاتحہ دلائے گا اور میرے حوالے سے کنڈے بھرنے کے بعد میری نسبت سے، میرے وسیلے سے اللہ سے جو دعا بھی مانگے گا، رب ذوالجلال اس کی قبول فرمائے گا، اس کی ہر مصیبت کو دور کر دے گا، اس کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا، اور اگر اس کی مراد پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ سکتا ہے اور مجھ سے باز پرس کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں اللہ والے لوگ تو دعویٰ نہیں کرتے، اور وہ بھی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ائمہ اہل بیت میں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح کی جو کہانیاں بنائی، تو کہتی ہیں جی اس نے پھر کنڈے بھرے، اس عورت نے سارے کام چھوڑ کر یہ پہلا کام کیا، حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے بھرے۔ کنڈے بھرنے کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ جناب بہت جلد ہی اس کے دن پھر گئے، پردیس میں جو اس کا گیا ہوا شور تھا اس کو بادشاہ کا خزانہ مل گیا، اور وہ بہت سارے گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر سامان لاد کر وہ واپس آیا، تو دیکھا کہ بادشاہ کے گھر کے سامنے اس نے بھی اپنا محل تیار کروا لیا۔ تو بادشاہ کی بیگم نے جب دیکھا کہ سامنے ایک محل تیار ہو گیا، اس نے دیکھا کہ یہ محل، یہ تو کل تو نوکرانی تھی، ہمارے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آپ نوابزادی بن کے بیٹھی ہے آپ۔ تو کہنے لگے جی، اس نے کہا کہ جی میں نے یہ کام کیا، امام جعفر صادق کے کنڈے بھرے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی بات ہے کہ جو بندہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کنڈے بھرے اس کے وارے نیارے ہو جائیں، رات ہی رات میں وہ امیر ترین بن جائے، رات ہی رات میں کوٹھیاں اور محلات بن جائیں، اور ایسی کوٹھی بھی بن جائے اور بادشاہ کو علم ہی نہ ہو، جتنی بلڈنگ تعمیر ہو جائے بادشاہ کو اور وزیر کو پتہ ہی نہیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو گئی، دیکھا کہ یہ کس کی ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنے اندھے وزیر اور اتنے اندھے بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو یہ اس طرح کی کہانی، اور اس طرح کی یہ کہانی کہ مدینے کے اندر جناب وہ واپس لوٹا اتنا ساز و سامان لے کر۔ اگر ایسے ہی ایک بار کنڈے بھرنے سے اتنے وارے نیارے ہو جاتے ہیں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، اور عرصہ دراز سال ہا سال بیت گئے، لوگ کنڈے بھرنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگ کنڈے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر سب کے محلات تو ہمیں نظر نہیں آتے، پاکستان کی ہر گلی اور کوچے کے اندر آپ جا کر دیکھیں لوگ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ لوگوں کی خام خیالی اور جہالت کی باتیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور دین وہی ہوتا ہے جو تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ کسی کے کہنے سے دین نہیں بن سکتا جب تک کہ تاجدار مدینہ کی مہر نہ ہو۔ تو اصل میں اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہیں، اور نظر و نیاز تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے نام پر دینا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ جو تقرب لغیر اللہ کی جو نظر ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، جو اس کی خوشنودی کے لیے جو نظر و نیاز دی جاتی ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتب کے اندر، فقہ حنفی کی معروف کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نظر غیر اللہ جو ہے وہ شرک ہے، نظر غیر اللہ کو کفر تک لکھا ہے فقہ حنفی کے اندر۔ تو اس کے اندر لکھا ہے کہ نظر کیونکہ عبادت ہے، رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی نظر دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت نہیں۔ اللہ نے ایک ہی رول ماڈل دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
کی طرف یہ منسوب کیا گیا اور ان کے نام کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے اس کو ایک رسم پہ لوگوں کو لگا دیا، اور کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ رسم عام ہو گئی اور یہ کنڈا۔ حالانکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اس تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں، اور بعض نے 80 ہجری کا بھی ذکر کیا ہے، اور 83 ہجری کے اندر 17 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی 15 شوال المکرم 148 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس مہینے میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ان کا انتقال ہے، نہ ان کی وفات ہے۔ اس کے ساتھ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اور یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو لوگ حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے 22 رجب، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اس لیے اس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کو کنڈے کا انعام دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا اور کنڈوں کا اوپر لیبل لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہ اس کے پیچھے یہ حضرت امیر معاویہ کی یوم وفات ہے 22 رجب کو، اس کا شریعت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نبی پاک علیہ السلام کے جانثار بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے وفادار بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا سسرال بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ کے برادر لا بھی ہیں، کاتب قرآن بھی ہیں، عظیم حکمران بھی ہیں، عظیم سلطان بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سب سے اونچا درجہ صحابہ کرام کا ایک مرتبہ مقام ہے۔ صحابی ہونا پوری امت کے لوگوں میں سب سے اونچا درجہ ہے، صحابی ہونا، اور یہ بڑا اعزاز ہے۔ جو اربوں روپیہ بھی لگا دے، کھربوں روپیہ بھی لگا دے، اس اعزاز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا امیر معاویہ کاتب قرآن بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے برادر لا بھی ہیں، اور یہ بڑا مرتبہ ہے۔ اور امیر معاویہ 20 سالہ پورے عالم اسلام کے بلا شرکت غیر پورے عالم اسلام کے خلیفہ بھی ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں اپنا امام بھی مانا، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام سے اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پورے خاندان نبوت سے محبت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان